نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس برائے فہم القرآن میں انشاءاللہ آج ہم لیسن 49 49ویں سبق کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق ابواب ثلاثی مزید فی کی مکمل گردانوں سے ہے۔ الحمدللہ ہم نے 2 کلاس پہلے ابواب ثلاثی مزید فی شروع کیا، اس کے بعد اس کے 8 ابواب کا مطالعہ کیا۔ ان 8 ابواب میں ہم نے فعل ماضی کا وزن، فعل مضارع کا وزن اور مصدر کا وزن جو ہے وہ دیکھا، لیکن یہ سب ہم نے جو ماضی اور مضارع دیکھے یہ صرف پہلے صیغے کے دیکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ خصوصیات ابواب پڑھی اگلی کلاس میں۔ پھر آج انشاءاللہ ہم تفصیلی گردانے پڑھ رہے ہیں۔ تفصیلی گردانوں سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے باب افعال کا صرف ماضی 1 اور مضارع 1 پڑھا تھا تو اب ہم ماضی اور مضارع کی مکمل گردانے پڑھیں گے۔ تو اس میں کچھ سلیکٹڈ ابواب لے لیتے ہیں، ان کی پوری مکمل گردانے لے لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے جو اسی چیز پہ مشتمل ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے یادداشت پکی ہو جائے گی۔ جی انبر، آپ میری لسٹ میں سب سے اوپر ہیں، شروع کیجئے، بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب ثلاثی مزید فیہ کی مکمل گردان۔ باب افعال ماضی معروف کی گردان۔ اوکے، یہ لفظ میں یہ جو گاف ہے اس پہ زبر ہے، گردان آتا ہے اس پہ، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرے ہم نے پہلا جو باب دیکھا تھا وہ افعالن دیکھا تھا، اور اس کا ہم نے ماضی معروف کا کیا وزن کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ماضی تفعیل نہیں، باب افعال نہیں، ماضی معروف دیکھیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہم نے 8 ابواب کیے ہیں۔ افعلا سر، ویری گڈ، بالکل صحیح۔ تو افعلا تو ہم نے صیغہ 1 کر لیا تھا، اب ہم بات کر رہے ہیں مکمل گردان کی، یعنی پورے 15 صیغے، اور طریقہ وہی ہوگا جو ہم دوسری گردانیں کرتے ہیں۔ ماضی کا طریقہ وہی ہے، مضارع میں آئیں گے تو مضارع کا طریقہ لگائیں گے۔ تو وہ ہم ریفریش کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ آپ کے سامنے چارٹ آ گیا، اب آپ ایک ایک بتاتے جائیے۔ آپ نے باب افعال کا ماضی بنانا ہے، ماضی معروف، تو پہلا تو آپ نے بتا دیا کیا ہے، ٹھیک ہے جی سر۔ اب دوسرا کیا ہوگا؟ وہی طریقہ ہے پرانا والا ماضی گردان کا۔ اب نیکسٹ ہوگا افعلا۔ ویری گڈ، افعلو۔ ویری گڈ، 3 اور پڑھ دیجیے۔ پھر جی سر، 3 اور پڑھ دیں۔ جی، افعلت۔ ویری گڈ، افعلتا۔ ویری گڈ۔ اس کو ذرا سا کھینچ لیں، افعلتا کر دیں اس کو، ٹھیک ہے، جی، پتہ چلے کہ افعلتا آپ کون سا صیغہ پڑھ رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اور افعلنا۔ ویری گڈ۔ حفظہ، اب آپ اگلی 6 کر دیجیے۔ جی سر۔ سر اگلا ہوگا افعلتا، ویری گڈ، افعلتما، ویری گڈ، افعلتم، ویری گڈ، پھر ہوگا افعلتی، افعلتما، افعلتن۔ ویری گڈ۔ ناظم صاحب یہ 3 کر دیجیے، پھر اگلی گردان کی 3 کر دیجیے گا۔ افعلتو، ویری گڈ، افعلنا، افعلنا۔ ویری گڈ۔ یہ اب اس کے بعد ہم دوسرے باب میں چلتے ہیں۔ دوسرا باب کون سا ہے ہمارا؟ بلکہ اسی باب کا مضارع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظم صاحب؟ تو اب آپ اوپر کے 3 مضارع کے کر دیں۔ باب افعال کا مضارع کیا ہوگا؟ یفعلو، جی، یفعلانے، ویری گڈ، یفعلونا۔ یفعلون، ویری گڈ۔ اوکے جی، طیبہ اب اگلے 3 آپ کر دیجیے، بلکہ 6 آپ کر دیں اگلے۔ یس سر۔ سر یہ ہو جائے گا تفعیل، وزن وہی ہوگا جو اوپر ہے، تفعیلنا۔ وزن وہی ہے جو اوپر ہے، ہلو، وزن وہی ہے جو اوپر والے کا ہے، صرف یتان کا فرق آ جائے گا۔
جیسے ہم عام ماضی کی مضارع کی گردان میں کرتے ہیں، یا کی جگہ تا آ جائے گا. اوکے امبر آپ کیجئے. جی سر. تفعلو. ویری گڈ. تفعلانی. ویری گڈ. یفعلنا. ویری گڈ. پھر حاضر مذکر تفعلو. ویری گڈ. تفعلانی. ویری گڈ. تفعلونا. ویری گڈ. پھر حاضر مؤنث بھی بتاؤں سر؟ یہ آپ دوسرے کو کر لے رہے ہیں. 6 ہو گئے نا آپ کے. بشرا اگر آ گئی تو وہ کریں، ورنہ حفظہ آپ کر لیجئے. جی سر میں کر لیتی ہوں. سر یہ ہوگا مؤنث ہے نا، تو یہ ہوگا تفعلینا، تفعلانی ویری گڈ. اور تفعلنا. اور اس کا سر متکلم ہوگا افعلو، نفعلو، یفعلو. ویری گڈ. چلے جی، اب ہم اس کے بعد دوسری باب پہ چلے جاتے ہیں، بلکہ اب ہم مشق پہ آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ہم نے ماضی اور مضارع کی گردانیں کر لی. اس میں کوئی سوال ہے ماضی اور مضارع کی گردان کا؟ سر اس میں تو سوال نہیں ہے. مجھے ایک چیز مجھے آپ سے پوچھنی تھی سر. حفظہ بات کر سر. جیسے ہم لوگوں نے سمپل ماضی کی گردان ہم لوگوں نے جب پڑھی تھی، تو ہم نے 3 ڈفرینٹ اوزان پڑھے تھے نا. جی جی، اس میں بھی ایسا ہی ہوگا. فاعلو اور وہ مجرد میں تھا. جی سر مجرد میں. تو سر اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ابھی ہم لوگ جب ہم اس میں پڑھیں گے، اس میں مزید فی میں جب ہم ان کی بنائیں گے، تو جو ورڈ ہوتا ہے، جیسے اگر ورڈ ہے علیمہ، تو علیمہ کو ہم لوگ جب اس پہ بنائیں گے، اس کی جب ہم گردان بنائیں گے، علیمہ کی گردان بنائیں گے، تو اس کو ہم لوگ اس میں بھی اس کی جو زبر زیر پیش ہے اس کو نہیں. دیکھیے آپ اس وقت مزید جیسے سر میں آپ کو نا ایک سیکنڈ میں آپ کو پریسائزلی بتاتی ہوں. علامہ بنانا چاہ رہی ہیں؟ جی ایگزیکٹلی سر. کہ سر یہ علیمہ ہی رہے گا. جیسے اب اگر علیمہ کو ہم باب تفعیل پر کرتے ہیں، فرض کریں، تو اس کا جب ہم ماضی بنائیں گے تو وہ علامہ بنے گا یا علیمہ بنے گا؟ اوکے، ہو گیا سوال. جی سر یہی سوال تھا. اچھا، اس کو یہ 2 باتیں آپ الگ الگ لکھ لیں اپنے پاس، بڑا بڑا کر کے نا، ہائی لائٹ کر کے. جی سر. ماضی معروف کے مجرد کے 3 اوزان ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے ونس فار آل. جی سر. کدھر ہے ہمارا ڈاکومنٹ؟ کدھر؟ اوکے، کیا ہو گیا؟ تو کھینچتے ہی جا رہا ہے لمبا. اوکے، دیکھیے یہاں ہم پہلے لکھ رہے ہیں ماضی. ارے یہ تو انگلش آ رہا ہے. ماضی معروف، اور اس کے اوپر ایکچولی ہم کو لکھنا ہے جی. یہ اب کیا ہوگی ہیڈنگ اس کی؟ اب پڑھیے آپ. سر فعل ثلاثی مجرد ماضی معروف، اس کے اوزان. ٹھیک ہو گئی. اس کے اوزان 3 ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ سر آپ کی آواز کٹ گئی تھی. تو کسی کا مائک کھلا ہوگا نا، مائک بند کر لیں اپنے. فعلا
فعیلا. جی آ رہی ہے آواز؟ آگے بولیے جی جی سر فاؤلا. بولیے. ہاں بولیے، ساتھ دیں آپ میرا، مجھے اکیلا نہ کریں. فعولا، سوری. اب مجھے نہیں بتائیے سر کہ ایکچولی بیچ میں آپ کی آواز کٹ گئی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو آپ کا پکڑ لیں نا مجھے، اس کو کہہ دیں کہ نہیں سمجھ میں آ رہی، روک لیں، فائدہ کیا، آپ کے لیے تو کر رہا ہوں میں یہ سب. ٹھیک، تو نہیں سمجھ میں آئی تو آپ پکڑ لیں گے جی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. اچھا جی، اب آپ دیکھیے آپ کی ہیڈنگ جی کیا ہے؟ فعل جی ثلاثی مجرد. ٹھیک، ہاں جی ہاں جی بالکل. اور اس کے ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ماضی معروف کی. ہاں جی سر. اب اس کے اوزان تین ہیں، فعلا ہے، فعیلا ہے اور فعولا ہے. ٹھیک. ہاں جی بالکل. جی اچھا، اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ فعل ہیں جو فعلا کے وزن پہ آئیں گے، کچھ فعیلا کے اور کچھ فعولا کے. ٹھیک، یاد ہے آپ کو؟ نہیں. ہاں اس کی جی ہم نے سر بالکل. اس کی جی ہم نے سر. جیسے اس کی ہم نے مثال لی سر یہ مجھے یاد ہے. جی جی ہے، سر. یاد؟ ہاں جی سر. سر اوکے. جیسے ہم لوگوں نے جلسہ آئے گا، پھر دریبہ آئے گا، اور اوکے. جی بعودا. ہاں جی سر باؤدا آ جائے گا. جی بالکل. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جلسہ کو فعیلا کے وزن پہ جلیسا بنا دوں. ہاں جی بالکل ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک، یا ہاں رفعا جی. کو آپ فعولا کے وزن پہ رفوع بنا دیں. نہیں نہیں سر بالکل نہیں، یہ ان کے ٹھیک، ڈفرینٹ اوزان ہے تو وہ اسی میں رائٹ ہی ان کی گردان رائٹ. بنتی ہے. تو کچھ فعل ہیں جو فعلا میں آئیں گے، کچھ فعیلا میں آئیں گے، کچھ فعولا میں، اور یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اس کا کوئی امپیریکل فارمولا نہیں ہے. ہاں جی سر یہ تو آپ نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا، تو یہ تو ہم نے اوکے، ایسے ہی مائنڈ میں رکھے ہوئے. چلے اب آئیے آپ. اب دوسری چیز آ گئی آپ کے پاس جو آپ اس وقت پڑھ رہی ہیں، فعل ثلاثی. کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ مزید فی. سر مزید فی. ہاں جی یہ پڑھ رہی ہیں. اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ جی سر. فعل مضارع معروفی کی بات کر لیتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا یہ تو. اچھا جی، اب اس کے اوزان دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. جی سر. اس کے کوئی اوزان اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح کے اس میں آتے ہیں. اس کے اندر جو اوکے. اوزان ہیں وہ باب صحیح وائز ہیں. صحیح سر. کیا ہے؟ باب وائز ہیں. مثلا کیا ہے؟ سر باب. آپ کی آواز سر آپ کی آواز پھر سے کٹ گئی تھوڑی سی. اوکے اوکے، دیکھتا ہوں کیوں کٹ رہی ہے. یہاں آواز میری، یہاں تو اسپیکر تو میرا بہت بڑا ہوا ہے، مائک بھی بڑا ہوا ہے. سر اب بالکل صحیح ہے، اب بالکل صحیح ہے. اوکے اوکے. تو یہ جو افعالہ تھا نا پہلے، اب یہ باب کے حساب سے آئے گا کہ افعالن. کیا ہو گیا؟ یہ جو آپ کا باب افعالن ہے، اس افعالن باب سے اس کا بنے گا افعلا. جی اور یہ افعلا ہی رہے گا. ٹھیک، صحیح صحیح. جی سر. اس کا ٹھیک ہے. اور کوئی وزن نہیں ہے، اس کا صرف یہی وزن ہے. صحیح صحیح. ٹھیک. ٹھیک ہے سمجھ گئی سر. اسی طریقے سے اگر آپ نیچے جائیں گے دوسرا، تو یہ آ جائے گا باب تفیل، اس کا بنے گا فعلا، اور وہ ایک ہی وزن ہے، اس ہاں کا جی ایک ہی وزن ہے، اس میں کوئی اور وزن صحیح نہیں. مزید فی کے صحیح. اندر جو آپ وزن پڑھ رہے ہیں وہ ایک ہی وزن ہے. ٹھیک ہے سر. بس ہو گیا؟ یہی جی جی سر یہ اب کلیئر ہو گیا. یہ میں نے لکھ بھی لیا ہے اوکے اس میں علیحدہ سے پوائنٹر، اوکے. تاکہ آئندہ بھی کنفیوژن نہ ہو. جزاک اللہ سر. ٹھیک ہے جی، اوکے، یو ویلکم. ایسے جو ہوتی ہے نا کوئریز، ان کو فوراً ایمبیگوٹیز کو کلیئر کر لیا کریں، کیونکہ پھر جو آگے آپ چل رہی ہیں نا اس ذہن کے اگر آپ کنفیوژن ہوگا تو کبھی آگے والا کلیئر نہیں ہوگا. تو آپ نے بڑا اچھا کیا پوچھ لیا. اچھا، اس سے ایک فائدہ اور ہوتا ہے، جو دوسرے لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کسی اور کے بھی ذہن میں یہ ہو لیکن انہوں نے نہیں پوچھا، تو ان کو بھی یہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جی یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، پوچھ لینا چاہیے. اچھا جی، اب ہم کہاں تھے؟ یہ مضارع معروف کی سر. گردان ہم نے کر لی تھی. ٹھیک ہے جی.
ہاں جی سر جی. اب اس کے بعد آگے چلیں. کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ یہ ہم نے مضارع کی کر لی. اب اس کے بعد ہمارا مشق شروع ہوگی. آپ نے مشق دیکھی ہے، آپ کے پاس آئی ہوئی ہے مشق. اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کس کی باری جی کس کی سر ہے؟ ہم نے اس کی گردان بنانی جی ہے باب بنائیے. تفیل کی. جی اوکے. سر میں شروع کروں یا ہاں ناظم کر دیں صاحب کر شروع دیں کریں کر دیں. باری؟ شروع کر دیں، کوئی حرج نہیں، کوئی بھی کر دیں. جی جی سر. سر اس کی ہم بنائیں گے علیمہ کو جب ہم لیں گے باب نہیں، اس کو تفیل علیمہ پہ نہ پہلے کہیں، ہم. علیمہ نہ کہیں. عین لام میم. سوری عین لام میم. عین لام میم سے جب ہم باب تفیل کی گردان بنائیں گے تو اس کا پہلے بنے گا علامہ. نہیں عین ہے نا. جی افعلا. سر افعلا. تو علامہ بنے گا. ویری گڈ. سر مگر باب نہیں تفیل تفیل ہے، بنا رہے ہیں سوری. نا. ہاں تفیل کر رہے ہیں ہم. سوری تفیل کا کیا ہوگا؟ جی جی سر. سر علامہ بنے گا پھر ویری گڈ. جب ہم تفیل سے پھر اس کا جب تسنیہ کریں گے تو وہ بنے گا علامہ. ویری گڈ. پھر اس کا جمع بنے گا علمو. ویری گڈ. اس کا جب مؤنث ہے تو یہ بنے گا علمت. ویری گڈ. علمتا. علمتا. اس میں بھی ساکن نہیں ہوگا، لام علمتا. کلمے پہ زبر ہے. جی سر. جی جی سر علمتا. اور سر اس کا اور جمع اس کے بنے گا تا کو تھوڑا سا مؤنث میں. کھینچیے. اس کے تا کو تھوڑا جی سر. کھینچے. علمتا. جی سر ٹھیک. علمتا. جی اور اس کا پھر بنے گا علمنا. ویری گڈ، علم. بالکل صحیح. جی ناظم صاحب اگلے 6 آپ بنا دیجئے. مائک کھول لیجئے اپنا. ناظم صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ اوکے. طیبہ آپ کر دیجئے. طیبہ بھی نہیں ہے. امبر. ہاں جی سر. السلام علیکم. میں کرتی ہوں. یہ کون ہے؟ سر عفیفہ میں آ گئی بھی ہوں، میں کرتی ہوں. اوکے عفیفہ. اوکے ویری گڈ، ویلکم. جی باب تفیل ہم جی یہ 6 حاضر کر چکے ہیں. حاضر کا مذکر آ گیا علمتا. ویری گڈ. اور اس کا اگلا تسنیہ آ گیا علمتما. علمتما. ویری گڈ. علمتم. علمتم. جی آگے مونس آ گیا علمتی. ویری گڈ. علمتما. ویری پھر گڈ. جمع آ گیا علمتنا. ویری گڈ. جی امبر. جی سر. امبر آپ. اس کا متکلم ہوگا علمتو. ویری گڈ. علم علمنا. علمنا. اور پھر ہوگا علمنا. ویری گڈ. اب اس کا دوسرا بھی کر لیجئے. پہلے 3 کر لیں اس کی. اب کون سا باب آ گیا؟ باب جی تفعیل. باب باب تفعیل تفیل تو کی پہلے بھی تھا. مضارع معروف ہاں کی پہلے ماضی گئی. کر رہے تھے ہم، اب مضارع کر رہے ہیں. جی اب مضارع کر رہے ہیں. جی اس کا ہوگا یو یعلم. بہت اچھے. ویری گڈ. یعلمانی. جی اور یعلمون. ویری گڈ. اور اوکے جی. بشرا نہیں ہے، یہ بھی حفظہ آپ کر لیں. جی سر سر یہ ہوگا تعلمو ویری گڈ. تعلمانی ویری گڈ. یعلمنا. ویری گڈ. اور پھر سے یہ ساتواں صیغہ ہوگا تعلمو تعلمانی تعلمون. جی جی ناظم صاحب السلام علیکم. کیا ہو گیا؟ تو آپ کو کروں میں کال؟ اوکے میں کرتا ہوں. ناظم صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. آج کچھ گڑبڑ ہی ہر طرف سے. اچھا ہمارا بھی گڑبڑ کر رہے ہیں.
کیا ہو گیا ناظم صاحب؟ جی تھینک یو سر. آگے تھینک جی، یو. ویلکم. چلیں ٹھیک، اوکے جی جناب. سوری میں آپ کو بیچ میں روکنا پڑا آپ کو. جی بسم اللہ کیجیے بی بی. سر یہ میں نے یہاں تک مؤنث مذکر کا حاضر مذکر تک کر دیا تھا، آگے بھی کر دوں؟ کر دیجیے. جی سر. سر یہ آگے ہوگا تعلمین، ویری گڈ. تعلمانی، تعلمنا، اور اس کا آخری ہوگا متکلم میں اعلم، نعلم، نعلم. ویری گڈ، بہت اچھے. تو یہ عین لام میم سے آپ کا ماضی اور مضارع دونوں گردان آپ نے کر دی اس کی باب تفعیل کی. اب اگلا جی ہمارا سر. کیا ہے جناب؟ علیمہ سے باب تفاعل کی ماضی کی گردان. اب اس کی باری کس کی ہے؟ ناظم صاحب آپ کی باری آ گئی جی، کر دیں آپ. ناظم صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ پھر غائب ہو گئے. ناظم صاحب مائک کھول لیں. میں ہوں آپ کے ساتھ. تو کیا جی ہو گیا جی؟ جی بولیے. بولیے نہیں، دیکھیے اسکرین پہ آپ کے بولنے کی باری ہے. اچھا. یا کون سی کرنی ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے، افتعالون کی. اوپر لکھا ہوا ہے، پڑھیں کیا لکھا ہے. عالمین سے باب تفعل کی ماضی معروف کی گردان. جی بعد تفعل میں حرکات نہیں لکھی ہوئی. باب تفعل اس میں حرکات نہیں لکھی ہوئی نا، تو پہلا ہمیں بتا دیں تو پھر ہم کر لیں گے. پہلا اچھا جی بتا دیجیے. پہلا ہوگا تفعل. تفعل سے کیا بنے گا بنائیے. تفعلوا نہیں، آپ کو عین لام میم سے، تفعل عین لام میم سے بنانا ہے نا آپ کو. اچھا عین لام میم سے. علامہ کیا ہو گیا جی؟ تعلمون. یہ آپ سب مکس کر رہے ہیں. یہ مونا کہاں سے ہو گیا؟ ماضی کی گردان کر رہے ہیں نا آپ. مکس نہ کریں سر، آرام سے تسلی سے کریں، پریشان ہو کے نہ کریں، آرام سے کریں. تعلموا. ہاں جی نیکسٹ. یتعلم. دیکھیے ناظم صاحب میں نے عرض کیا ہے آپ تسلی سے کریں. آپ اوپر ہیڈنگ دیکھیں کون سی گردان کر رہے ہیں آپ. ماضی کی ہے. جی ماضی کی ہے. تو اس میں یتان کیسے آ رہا ہے؟ پھر تتا ہو جائے گا تو تا لگے گا اس میں. کیوں لگے گا بھائی؟ تا مظاہرے کر رہے ہیں کیا آپ؟ اچھا ماضی کی ہے. آپ یہ سب چھوڑ دیں. تعلمت جی نہیں، تعلمتا، تعلمنا. ویری گڈ. ایک اور کیجئے. تعلمتا، تعلمتی، تعلمتما. غلط غلط غلط، پھر سے پڑھیے. تعلمتا. یہ متا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میم پہ زبر کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ فالتا ہوتا ہے نا، فالتا ہوتا ہے نا، اس لیے. تو فعلتا میں تو لام پہ ساکن ہے نا. جی ہاں. تعلمت. میم پہ زبر نہ لگائیں. چھٹا صیغہ دیکھیں کیا کیا آپ نے. تعلمت. چھٹا صیغہ دیکھیں کیا کیا ہے، مؤنث کا جمع. تعلمنا.
ہاں اسی طرح سے یہ بنائیں. ہاں تعلمتا، شکر. تعلمتا، اوکے. تعلمتما، تعلمو، نہیں دوسرا کیا ہے؟ تعلمتما، تما نہیں ہوتا. تما، تعلمتما، جی. تعلمتما، اوکے. تعلمو، کیا ہو تعلمون، گیا؟ تعلمونا. آپ ماضی مضارع میں اتنے کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے سمجھ نہیں آ رہا. جی فعلتا، فعلتما. فالتا، فالتما، فالتم، ہاں فالتم ہاں جی. ہاں. تعلمتم، ویری گڈ. تعلمتم جی، ویری تعلمتم گڈ. ہو جائے گا جی. ایک اور کریں تاکہ آپ کی ہاں ختم کنفیوژن جی. تعلمتی، ویری گڈ. تعلمتما، تعلمتن، یہ تعلم کیوں ہو گیا؟ تعلمتن، اوکے. تعلمتن. ایک اور کریں، اس کو پکا کریں آپ اپنا. اعلم، اعلم، اعلمنا، پتہ نہیں اعلمنا. آپ مضارع میں کیوں گھس رہے ہیں؟ اوپر دیکھیں کیا لکھا ہے، تعلمتی لکھا ہے. جی تو تعلمتو ہاں یا تعلمتو، تعلمنا، تعلمنا، اوکے. تعلمتو، تعلمنا، تعلمنا. جی جی. اب اوکے. وہ ماضی ہے، یعنی وہ میں مضارع کے اس میں تے دیکھ کے مضارع کے ذہن میں جا رہا ہے، تو تے سے کنفیوز ہو رہا تھا میں. اوکے. اوکے جی چلیں جی، اب اسی کا مضارع بنانا ہے. کس کی باری؟ یہ طیبہ آپ کریں گی یا پاس کریں گی؟ آپ اوپر جائیں. کرنا چاہیے آپ کو، اسی کا بات ہے جی. عفیفہ آپ کر دیں. جی سر، یہ باب یا تفاعل سے. تفعلو کے وزن پہ آئے گا، جی تو بنے گا یا تعلم، یا تعلم. ویری آگے گڈ. نیکسٹ آئے گا یا تعلمانی، ویری گڈ. الف کے ساتھ، ٹھیک ہے. آگے آئے گا یا تعلمونا. ویری گڈ. نیکسٹ آئے گا سر، یہ بنے گا یا تفعلو. نہیں یہ یا کیوں لگا رہی ہیں آپ؟ سیغے چھٹے سے. سر تفعلو ہے نا یہ، تو یہ بنے گا نہیں آپ تفعلو. آپ اوپر والے میں یا کی جگہ تا رکھ دیں، ختم ہو گئی بات. اوکے. تو تعلم. یہ بن تا باقی تو وہی رہے گا نا. آپ پریشان کیوں ہیں؟ اچھا تعلمو، بالکل. تعلمو، تعلنے. کیوں اوپر والے کو آپ ریپیٹ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا اچھا رکے. اوکے ٹھیک ہے. علمانے. اوکے. آگے آ گیا یا النا. نہیں لام میم ہے نا، این لام میم ہے، پورا پڑھیں. یا تعلمنا. ویری گڈ، بالکل صحیح. پکا کریں، ایک اور کریں. آگے آ گیا جی تعلمو، پھر تعلمانے، تعلمونا. ویری گڈ. نیکسٹ آ گیا تعلمینا. یہ تتعلمینا ہوگا یا تتعلیمینا ہوگا؟ تعلمینا. اوکے. نیکسٹ آ گیا تعلمانے، پھر
लिमना। ये 6 नंबर को क्यों नहीं देख लेती? 6 ना, ठीक है। अब इसकी जगह ताता आ गया, ताता अल्लमना। ठीक, ओके ठीक है, थोड़ी सी इसके अंदर चालाकी भी करनी पड़ती है ना। ठीक है सर। ओके जी, आगे भी करें, पूरा करें इसको, आप पक्का करें। अच्छा, अब अफलू है ना, तो ये बन जाएगा सर ये बनेगा नहीं आ रही समझ। अफलू के वजन सर, आप अफअलू क्यों कह रही हैं? ये अफअलू तो ये वजन नहीं अच्छा है। या तो अल्लाह से करेंगे ना हम, तो हाँ, ये बिल्कुल। बनेगा आप यतान की जगह इसमें हमजा रख दे, खत्म हो गई बात। ओके। आ लमू, अलमू। क्यों? ताप तो बाप का ता तो रहेगा ना। पहले सेगे में जाए आप, पहले सेगे में या की जगह अलिफ रख दें। ता रहेगा, आता अल्लमू। ओके, क्या मसला है? यतान में, आता अल्लमू, यतान ठीक है में ठीक आप है बजाय या और ता के आपने हमजा रख दिया, अलिफ रख दिया, जबर रख दिया, हमजा जबर। ठीक ठीक ठीक, पहला वाला चेंज, ठीक 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 यतान का अलिफ आ गया ना इसमें 13वें से। ठीक। अब आ जाएगा ये नाता अल्लमू, वेरी गुड, फिर नाता अल्लमू। वेरी गुड, हो गया पक्का? हो गया पक्का। चलिए जी, अंबर बीवी आपकी बारी आ गई। जी सर। तुम लोगों को चीटिंग करनी भी नहीं मादान। आती। तुम लोगों जी को सर? चीटिंग करनी भी नहीं आती। सफ़े पलट रही हो तो इतनी जोर से कि मुझे पता चल रहा है कि किताब में से देख के पढ़ रही हो। जी सर। सर बल्कि मैं यही पूछना चाह रही थी कि 8 वाव हैं और मज़ारे और माजी, यानी 8 2 से 16 गर्दान याद करनी होगी क्या? मतलब मुझे आई एम नॉट एबल टू। 16 नहीं है, 46 गर्दाने हैं। 46 जी, बल्कि शायद 52 हैं। नहीं, अभी हम जैसे देख रहे हैं कि हमने अभी अभी तो देखा ना आप- कि 8। जी अभी तो आप सिर्फ माजी और मज़ारे पढ़ रही हैं ना, तो माजी के बिल्कुल। 8 हैं और मज़ारे के 8 हैं, हाँ 16। जी और फिर वो उन 16 के 15 भी तो हैं। जी, तो मैं यही पूछना चाह रही थी नहीं, कि सबकी सवाल- जो है वो नहीं, बात तो आपके ऊपर है ना, आपको याद क्यों करना पड़ रहा है आपको? मैं याद- यही सोच रही हूँ कि मुझे याद करने वाली बात करने की लग रही जरूरत नहीं है। होनी चाहिए ना। देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा पहले 3 हैं वो गायब के हैं, चौथा 5वां मुअन्नस का है, और छठा जो है वो मुअन्नस का जमा है। आपने सिर्फ मादा बदलते जाना है। गर्दान को याद करने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि कैसे चल रहा है। आप मुझे बताइए, जो अभी हमने गर्दान की, इसमें और ओरिजिनल गर्दान में कोई फर्क है? क्यों याद करना पड़ रहा है आपको? ये तो सही। समझ जाना चाहिए। अभी इस वक्त देखें ना, आपके सामने जो गर्दान है ये देख ले क्या है। देखिए ये इस्तिफाल है ना, इस्तिफाल के ये 15 सेगे हैं, ठीक है? ठीक है जी। अब आपको पता है इस्तिफाल में क्या होता है, अलिफ सीन ते है, सीन ते एक्स्ट्रा लगता है ना। सीन तो एक्स्ट्रा लगता है जी। आपको माजी का बनाना है, माजी के अंदर जो है सारे जबर 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 आते हैं। ठीक है। जो ओरिजिनल आपने एक गर्दान माजी की सीखी थी, उसी पे ये सब अप्लाई हो जाना चाहिए। आपको याद करने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो एक हमने माजी की गर्दान जो हमने ये फेल सलासी जो फेल सलासी नहीं, सलासी कैसे कर सकती है? अब आप मजीद फी कर रही है ना, इस्तेफाल कर रही है। जी, मजीद फी वाली के अंदर जो हमने एक गर्दान करी है उसकी फेल माजी की, तो वो ही जो है वो स्टैंडर्ड सब पे अप्लाई होगा। सब पे अप्लाई होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, किसी में एक्स्ट्रा हरफ 1 है, किसी में एक्स्ट्रा हरफ 2 है, किसी में एक्स्ट्रा हरफ 3 है। ठीक है, और वो जैसे हम बाप देखेंगे तो उससे हम एसोसिएट आपको कर लेंगे पता कि हमें चल एक्स्ट्रा क्या लगाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, सही सही, ठीक है सर।
اچھا اور یہ ہو جائے گا، آپ فکر نہیں کریں، سب کو یاد ہو جائے گا، یہ ہو جاتا ہے آسان، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی اس کے بعد ہم آپ کو ایک چارٹ دیں گے. اس چارٹ کے اندر ابھی تو آپ نے صرف ماضی اور مضارع پڑھا ہے، اب اس کے بعد آپ ماضی مجہول پڑھیں گی، مضارع مجہول پڑھیں گی، اس کے بعد امر پڑھیں گی. جی تو اتنی ساری گردانیں، لیکن یہ سب گردانیں آپ کو یاد نہیں کرنی پڑیں گی، خود بخود آتی جائیں گی آپ، کیونکہ ایک فلو ہے نا. ٹھیک ہے سر. اوکے. اچھا تو میں یہ اسٹارٹ کرتی ہوں. مادہ نون صاد ریا سے باب استفعال کی ماضی معروف کی گردان. تو آپ کو یہ کنفیوژن ہو رہا ہے تو پہلے آپ اس کا وزن پڑھ لیں، پھر اس کے بعد نون صادرہ سے پڑھ لیں اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، ورنہ تو آپ ڈائریکٹ پڑھ سکتی ہیں تو ڈائریکٹ پڑھ لیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پہلا صیغہ جو ہے میں اس طرح سے پڑھوں کہ جی پہلے صیغے کا وزن استفعل اور استنصر. اب میں نے کیا کیا، پہلے وزن کا نام لیا، پھر نون صاد را اس میں ڈال دیا. ایک طریقہ یہ بالکل صحیح ہے. تو دوسرا جی طریقہ یہ کہ میں ڈائریکٹ پڑھ لوں استنصر. صحیح. تو اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ چاہے اس طرح سے پڑھ لیں چاہے اس طرح سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے سر. تو پہلا صیغہ ہوگا استنصرا. ویری گڈ. اس کے بعد استنصرا کو کھینچے نہیں، کھینچیں گے نہیں جی، دیکھیں کیونکہ کھینچنے الف نہیں ہے. سے آپ خود دیکھ لیں کہ صیغے بدل جاتے ہیں. بالکل. جی استنصرا، استنصرا، ہاں ویری گڈ، استنصرو. ویری گڈ. اب اس میں آپ کو یاد کرنے کی ہے ضرورت؟ نہیں سر. نہیں ہے نا ایز سچ. اور جیسے جیسے آپ آگے چلتی جائیں گی آپ کو بالکل ہی نہیں ہوگی یاد کرنے کی ضرورت. جی جی. استنصرت، بالکل. استنصرتا. ویری گڈ. دیکھیں جو آپ کا اوریجنل وزن ہے وہی چلتا چلا جا رہا ہے. جی. استنصرنا. ویری گڈ. جی جناب بشرانی حفظہ آپ پڑھ لیجیے. جی سر. سر یہ ہوگا استنصرتا، ویری گڈ. استنصرتما، ویری گڈ. استنصرتم. ویری گڈ. پھر سر یہ ہوگا استنصرتی، استنصرتما، استنصرتنا. ویری گڈ. ایک اور کر دیں، ختم کر دیں اس کو. جی سر. سر یہ ہوگا استنصرتو، استنصرنا، استنصرنا. ایکسلنٹ. اب میرے خیال اس کا مضارع آئے گا. جی سر. اب اس کا جی ناظم صاحب آپ شروع کریں اس کا مضارع. جی سر. یستنصرو، ویری گڈ. یستنصرو، یستنصرا، دیکھیں آپ ماضی اور مضارع میں کیوں کنفیوز کرتے ہیں؟ اچھا. یستنصرو، ینتصرانے، ویری گڈ. یستنصرونا، ویری گڈ. تستنصرو، ویری گڈ. تستنصرانے، ویری گڈ. یسترسرنا، یستنصرنا. ویری گڈ. جی بالکل صحیح. جی جی طیبہ آپ پڑھیں گی. میں کروں دوسرا بھی. چلے کر دیں. تستنصرو، تستنصرانے، تستنصرونا. ویری گڈ. چلے آپ مکمل کر لیں. اچھا جی. تستنصرینا، تستنصرانے، تستنصرنا، تستنصرنا. اتستنصرو، اتستنصرو. تا کیوں؟ آ کے بعد آ شروع میں نہیں، تا تو رہے گا نا. کیوں رہے گا؟ استنصرو. ہاں استنصرو، نستنصرو، نستنصرو. ویری گڈ. بہت اچھے جی. جی عفیفہ بیوی آپ کر دیجیے. اب کیا ہے؟ اوہ اس کا اوپر ہیڈنگ رہ گئی. اس کا میرا خیال ہے آپ نے وہ اچھا نہیں یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ کیا ہے.
مادہ کیا ہے، باب کیا ہے اور صیغہ کیا ہے؟ جی بتائیے عفیفہ بی بی، اختصلا میں کیا ہے؟ جی سر یہ مادہ اس کا بن گیا غائن سین لام. ویری گڈ. باب کیا ہے؟ اچھا باب یہ بنے گا تفاعلن والے پہ ہے. تفاعلن. کیوں تا تو اس میں نہیں نظر آ رہا، مجھے اغ نظر آ رہا ہے. ایک منٹ میں بتاتی ہوں. اختصلا. آپ نے جو مادہ ہے ڈالا ہے اس کی جگہ فے عین لام ڈال لیں، غین کی جگہ فا ڈال لیں، سین کی جگہ عین ڈال لیں، لام ڈال لیں اختصلا میں. جی اختصلا. اختصلا. اتنی مشکل ہونی نہیں چاہیے ویسے. سر یہ افتعالن کے ہے وزن پہ. ہاں تو باب افتعال ہو گیا. جی آگے جی چلیے. یہ پہلا صیغہ ہے. کس کا پہلا صیغہ ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ. ٹھیک ہے. اوکے جی. جی امبر آپ کی باری آ گئی. جی سر. تداربا اس کا مادہ ہے زواد را با. ویری گڈ. اور تداربا سر یہ باب تفاعلن پہ ہے ویری گڈ. اور اس کا یہ پہلا صیغہ ہے. پہلا کس چیز کا؟ یہ ماضی کا. ویری گڈ. جی حفظہ. جی سر. سر یہ اخرجہ اس کا مادہ ہوگا خورجہ. یہ ماضی کا صیغہ ہے پہلا، اور یہ باب اس کا ہے افعالن، اور یہ افعالہ کے وزن پہ ہے. بہت اچھے. ویری گڈ. جی ناظم صاحب. جی سر. کیا ہوا؟ ناظم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر میں ہوں آپ کے ساتھ. یہ نسارو اس کا مادہ ہے نصرہ، نون سواد رے، اور باب ہے اس کا نصرو. فعل نصرو کا ہوگا افعالن نہیں، نصرو نصرہ فعل. اس کے مادے میں کوئی ایکسٹرا حرف ہے؟ جی سر صیغہ تو تیسرا ہے، صیغے کا ماضی کا تیسرا صیغہ ہے، لیکن باب میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اسکرین دیکھیں ذرا. جی اسکرین دیکھا کریں، آپ کے لیے اسکرین لگائی ہے ہم نے اتنی بڑی. جی نون دیکھا میں نے، تو یہاں باب مجھے نہیں نظر آ رہا نا. تو باب کے نیچے کیا ہے؟ نون. تو نون کیا ہوتا ہے؟ نون سے نون کس باب کی علامت ہے؟ کمال ہے یار. اگر کسی مادے کے آگے بریکٹ میں نون لکھا ہو تو کیا؟ انفعالن. باب نون جو ہوتا ہے وہ انفعالن ہوتا ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ نصرہ ہوتا ہے. باب نصرہ ینصرو. اچھا یہ پھر اس کا نہیں ہے، مطلب مزید فی کا نہیں ہے، باب پھر ماضی کا باب ہے. میں یہی سے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ نصرو میں تو آپ کو کوئی مجرد مزید ہو گیا حرف، نصرہ، باب نصرہ ہو گیا. مزید حرف نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں کہیں؟ جی جی مجرد کا نصرہ ہو گیا، اور ماضی کا تیسرا صیغہ ہے. اوکے. اس کو یہی تو کیچ کرنا تھا کہ آپ جو ہے واپس جاتے نہیں جاتے اس میں. اچھا میں تو اس میں کا گم تھا نا مزید فی میں، اس لیے میرے ذہن میں ہی نہیں آیا کہ نا بھیا وہ بھی ہے. جی چلیے اگلا کر دیجئے. اچھا ان ہدامہ کا جو ہے ہدامہ اس کا مادہ ہے ہا دال میم، اور اس کا باب ہے افعالن.
افعالن کیسے ہو سکتا ہے؟ نون اتنا بڑا لگا ہوا ہے. سوری انفعال اس کا باب ہے اور پہلا صیغہ ہے ماضی کا. ویری گڈ. اچھا جی، اب کیا ہے؟ کس کی باری ہے جی؟ عفیفہ. جی یہ آ گیا تعلمہ. تعلمہ کا مادہ ہے عین لام میم، اور یہ ہے باب ہے اس کا تفاعل، ویری گڈ. اور یہ صیغہ نمبر 1 ہے. ماضی کا بھی کہا کرو نا ساتھ. ماضی صیغہ 1 ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی. امبر. آگے. جی سر، علامہ اس کا مادہ ہے عین لام میم، اور یہ ہے فعل فعالہ کے وزن پہ نا. اعلیٰ کیوں ہو گیا؟ فعلا. آ تو جب ہوگا فعلا. اعلیٰ زبر ہوگا آگے، او الف ہوگا. جی جی تو یہ باب تفعیل ہے. ویری گڈ. تفعیل، اور یہ اس کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے. ویری گڈ. جی حفظہ. جی سر اس کا مادہ ہے روشادہ، اور یہ جو ہے یہ ہمارا باب ہے استفعال، ماضی کا ہے یہ صیغہ نمبر 1، اور یہ استفعال کے وزن پر. اوکے. اچھا، یہ مادے کا پڑھنا اب آپ لوگ سیکھ لیں. مادے کو ہمیشہ نا 3 حرف میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ پریکٹس کریں، کیونکہ دیکھیں اب ہم عربی گرامر کورس کر رہے ہیں نا. ایک ایسا آدمی جس کو اتنا ڈیٹیل نہ پتا ہو، وہ اگر اس کو پڑھ لے رشد تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو عربی گرامر پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ٹرمینالوجی صحیح استعمال کریں. ٹھیک ہے، تو اس کا پڑھیں را شین دال. ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے، شاہ نہیں بولیں گے، شی نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں نے روشادہ بولا تھا نا، وہ مل کے روشادہ صحیح ہے سر. یہ روشین دال اس کو بولیں گے. جی سر، تھینک یو. اوکے نیکسٹ. جی سر. یقاتلو اس کا مادہ ہے قاف تا لام، ویری گڈ. اور اس کا باب ہے مفعلتن، اور یہ ہے مضارع کا پہلا صیغہ. ایکسلنٹ، بہت اچھے جی. جی عفیفہ. اگلا ہے یکتسبو. اس کا ہے قاف سین بے، اور یہ ہے یفتعل والا افتعال والا باب ہے اس کا، اور یہ مضارع کا صیغہ نمبر 1 ہے. ویری گڈ، بہت اچھی. جناب امبر. جی سر، یہ ہے تنفقو. اس کا مادہ ہے نون فا قاف. اچھا، اس کا باب اس کو فا عین لام ڈال لیا کر لو نا، نون فے قاف کی جگہ یہ بن جائے گا تفعلو. اچھا تفعلو. صحیح، تفعلو تو چوتھا صیغہ سر پھر یہ جو ہے یہ وہ ہے بیسیکلی، مطلب یہ جو ہے نا ابواب ثلاثی مجرد ہے. نہیں بالکل نہیں. تنفقو نہیں، ثلاثی مجرد میں تا پہ پیش نہیں ہوتا، وہ صرف مجہول میں ہوتا ہے، اور وہ بھی عین کلمے پہ زبر ہوتا ہے. جی یہ تو آپ کا پہلے باب کا مضارع آپ نے کئی دفعہ کیا ہے، ابھی بھول گئی آپ. چوتھا اور ساتواں. جی سر مجھے نہیں یاد آ رہا. پہلا باب کون سا ہے؟ پہلا باب تو سر وہ ہے نا افعال. جی اس کا مضارع کیا ہے؟ اس کا مضارع، اچھا اس کا مضارع ہے یفعلو. سر اس کا مضارع تو یفعلو ہے، لیکن اس کے تو سٹارٹ میں تا آ رہا ہے. تو یتان ہوتا ہے نا بی بی، یا تو یا ہوگا یا تا ہوگا یا الف ہوگا یا نون ہوگا، صیغہ بدل گیا. یفعلو تو پہلا صیغہ ہے نا. جی صحیح. اچھا ٹھیک ہے، تو سر یہ ہوگا اب یہ کون سا صیغہ ہوگا؟
تفعلو سر یہ ففتھ نہیں 4th صیغہ ہوگا. نہیں آپ پہلے تو باب بتائیے نا. باب افعال کا باب افعال ہے اور مزارے کا جو ہے یہ 4تھا صیغہ ہے. کیوں 7واں نہیں ہو سکتا؟ 7واں بھی ہو سکتا ہے. اچھا میں نے خود یہاں پہ 4 لکھا ہوا ہے، 7 بھی ہونا چاہیے نا. جی سر 7 بھی ہونا چاہیے. انلیس یہ کہ کئی ایکسرسائز میں یا سینٹنس میں جو ہے یہ دیا ہوا ہو اور اس میں سنگل کو یوز کیا گیا ہو تو ہمیں اگر ہم لفظ کی بات کر رہے ہیں تو دونوں لکھنا چاہیے ہم کو. جی سر. حالانکہ میں نے بھی یہاں ایک لکھا ہوا ہے، آئی ایم آلسو رانگ ہیئر. ہاں انلیس یہ کسی سینٹنس کو ریفر کر رہا ہو کہ جی آپ کو وہاں پہ سینٹنس دیے ہوئے تھے. سوری سر یہ ایکچولی سینٹینس کو ہی ریفر کر رہا ہے. ہماری جو ایکسرسائز ابھی ہم نے کرنی ہے نا اس میں یہ سینٹینس میں یوز ہوا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ نے 4تھا لکھا ہے. اگر سینٹینس میں ہے تو پھر آپ کو اسپیسیفک لکھنا پڑے گا، سینٹینس میں نہیں ہے تو پھر آپ کو دونوں لکھنا پڑے گا. جی اوکے جی دیٹس دی اینڈ. آپ کی ایکسرسائز بھی ہو گئی ماشاءاللہ. یہ کون سا ہے جو آپ کے اچھا وہ بے ہے ابھی کیا ایکسرسائز ہے باقی ابھی کوئی؟ جی سر جی سر اس کی مشق نمبر بے کے نا عربی سے اردو میں ترجمہ بھی رہتا ہے. میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں نے کہیں یہ جو 49 الف ہی ہے. اوکے اس کا مطلب ہے میں نے اس کو یہاں ڈالنا بھول گیا ہوں میں. کیا ہو گیا؟ اوکے جی 49 50 تو میرے پاس تو ہے نہیں بھائی. یہاں تو اس میں سے دیکھنا پڑے گا ہمیں. ابھی ہم نے کیا کر لیا؟ یہ 49 1 کر لی پوری ہم نے. جی سر ہم نے 1 پارٹ بھی کر لی، الف پارٹ بھی کر لیا اور جیم پارٹ بھی کر لیا. اس کا بے رہتا ہے. ایک سیکنڈ یہ کرنا ہے سر یہ ہم کر چکے. یہ بھی کر یہ کرنا ہے جو ہمارا سر یہ جو بے پارٹ اوپر ہے یہ کرنا ہے. 50 نمبر ہے ایکسرسائز اس میں. نہیں سر یہ آپ آگے چلیے گا سر، یہ پچھلے والے پیج پہ ہی ہے. اوکے جی سر اس کا جو اوپر والا ہے نا یہ والا کرنا ہے ہم نے. جی جناب بسم اللہ کریں. سر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ میری باری ہے، میں شروع کر دوں. جی سر یہ اس کا پہلا والا ہے جو جملہ ہے وہ ہے اغتسل خالد امسی. سر اغتسل جو ہے وہ ہمارا اس کے وزن پر ہے انفعال کے انفعالن پہ ہے. باب نون کہاں سے آ گیا؟ سوری نہیں سر یہ اغتسل یہ افتعال کے وزن پہ ہوگا. سوری سر یہ افتعالن ہے، افتعالن ہے، باب افتعالن. اور سر اس کا ہم جب ترجمہ کریں گے اس کا یہ پہلا صیغہ ہے ماضی کا، تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے خالد کل نہایا تھا کیوں؟ سر ماضی ہے تو کہیں کانا آتا ہے؟ نہیں سر کانا تو نہیں آیا. پھر صحابہ کے لیے کیا کہتی ہیں آپ؟ تو وہ گیا تو خالد کل نہایا بس سمپل. جی آگے چلیے جناب. جی ناظم صاحب کی باری آ گئی. جی سر. تدارب الولدان فی المدرسة فأخرجاهما أميرها منها. تداربا آپ کو تداربا کا ہم تداربا میں پھنس گئے. تداربا جو ہے باب ہے
تداربا درابا تو ہو گیا مارنا ہے. تداربا سر تداربا میں ہم نہیں آ رہا, اس میں مدد کریے. آپ نے تداربا خصوصیات ابواب میں پڑھا تھا نا, یہ تفاعل کا باب ہوا نا. تفاعلن علن نہیں ہوتا ہے, علن ہوتا ہے. تفاعل کا باب ہے, ہاں تفاعلن, اس کے اندر ماضی ہے اور اس کے اندر ایک سے زیادہ پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں نا. جی تفاعل. اچھا, دو لڑکوں نے مدرسے میں دو لڑکوں نے مدرسے کے امیر نے دو لڑکوں کو مارا. دو لڑکوں سے آپ امیر میں چلے گئے. نہیں, دو لڑکوں مدرسے میں دو لڑکوں کو مارا. دو لڑکوں کو مارا نہیں ہے, آپ ذرا تحمل سے کام لیں. تدارب الولدان. اچھا, دو لڑکوں نے مدرسے میں مارا. تدارب کس کو مارا المردان. بھائی؟ دو تداربا لڑکے. میں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک سے زیادہ پارٹیسپینٹ ہوتا ہے. تو اگر ولدان دربا ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ دو لڑکوں نے مارا. دربا تو نہیں ہے. اچھا, دو لڑکے لڑے آپس میں, کہہ سکتے ہیں. دو لڑکوں نے آپس میں مارا یا دو لڑکے لڑے. دو لڑکوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا. پھر فاخرجہما, پھر اس میں سے ان دونوں کو نکال دیا گیا. امیر ہو, پھر ان کے امیر نے. مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ترجمہ کرتے ہوئے اتنے نڈر کیوں ہو جاتے ہیں؟ نکال دیا گیا, نکال دیا گیا تو مجہول ہو گیا. اچھا, یہ ایسے نہیں کرتے ہیں, اپنی مرضی سے روانی میں ترجمے نہیں کرتے ہیں, دیکھ کے کرتے ہیں. جی. آپ نے فی المدرسہ کھا لیا. فی المدرسہ, دو لڑکوں نے آپس میں مارا, تو مدرسے میں تو آ گیا نا. اچھا, آپ کہیں گے تو آئے گا, خود سے نہیں آئے گا وہ. ہاں, امیرہما منہا, امیرہا منہا. نہیں, آپ ترجمہ اخرجہما کی کر رہے ہیں یا امیرہا کا کر رہے ہیں؟ اخرجہما, ان دونوں کو خارج کیا. اوکے, نکالا. ان دونوں کو نکالا. ہاں, آگے چلیے. امیرہا, ان کے امیر نے. ان کے, ہاں ان کا ہوتا ہے یا اس کا ہوتا ہے؟ اس کے امیر نے. منہا, اس میں سے, یعنی مدرسہ ہے نا. اس مونس کے امیر نے. کون مونس ہے یہاں؟ لڑے تو دو لڑکے ہیں. مدرستی مونس ہے نا. مدرسے کے امیر نے. منہا کیا ہے؟ منہا, اس میں سے, یعنی مدرسے میں سے. ویری گڈ, مدرسے میں سے. اب اس کو فائنل کریں گے, تحمل کے ساتھ کریں, جلدی نہ کریں. جی, لڑکوں نے آپس میں لڑائی کی, یا لڑائی کرتے ہیں یا کریں گے. تداربا تو مدارے نہیں ہے. پتہ نہیں سر, مجھے تو اب آپ سب کنفیوز کر دیتے ہیں. مزارہ اس طرح ہوتا ہے, داربا سب میں الف الف الف. ہاں, نہیں, ماضی ہے. دو لڑکے آپس میں لڑے, پھر تو انہیں ان دونوں کو نکالا. ان کے امیر نے. یہ ان کے امیر کہاں سے آ رہا ہے؟ اور آپ نے فی المدرسہ پھر بھلا دیا, کھا لیا آپ نے. تو پھر پہلے کہے دو لڑکے آپس میں مدرسے میں لڑے. ویری گڈ. دو لڑکے آپس میں مدرسے میں لڑے. اخرجہما, تو ان دونوں کو نکالا. تو اخرجہما, ان دونوں کو نکالا. امیرہا, ان کے امیر نے. یہ ان کے کہاں سے آ رہا ہے؟ ہاں ان کے ہوتا ہے, یہ پہلے بھی پوچھ چکا ہوں میں آپ سے. اس کے اوکے, اس کے امیر نے, یعنی مدرسے کے امیر نے. وہ مؤنث ہے, ضمیر بھی مؤنث ہے, تو مدرسے کے متعلق ہے, اس لیے. تو مدرسے کے امیر نے, مدرسے میں سے. منہا بھی مدرسے کے ہی متعلق ہے, یعنی مدرسے سے. اس سے, ہاں, اس سے, یعنی اس سے نکال دیا. یعنی مدرسے کی طرف اشارہ ہے. الحمدللہ, ویری گڈ. جی جناب. عفیفہ نیکسٹ.
جی نمبر 3 ہے استنصر المسلمون اخوانہم ونصرہم. اچھا سب سے پہلے یہ جو ہمارا استنصرہ ہے یہ ہمارا آخری باب استفعال سے ہے، تو یہ اس کا بنے گا مسلمان مدد طلب کرتے ہیں. اس کے وہ طلب کرتے ہیں سر، اس کا وہی تھا نا، زیادہ تر کسی کام کو طلب کرنا. نہیں آپ ترجمہ صحیح کریں. استنصرہ ہے کیا؟ کون سا فعل استنصرہ ہے یہ؟ سر یہ استنصرہ استفعل، سر یہ تو ماضی میں ہے نا. تو پھر ماضی کا ترجمہ کریں نا. مسلمان مدد کیا کریں؟ نہیں اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا مسلمان مدد کا طلب کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ یہ کرتے ہیں کیوں کہہ رہی ہیں؟ مسلمان مدد طلب کرتے. یہ کون سا اردو؟ یہ اردو میں ترجمہ کریں نا. یہ کون سی زبان میں کر رہے ہیں؟ مدد کرتے کیا مطلب؟ سر آگے آئے گا نا اخوانہم. نہیں آپ اسی استنصر المسلمون کریں نا. اس کا کیا ہے؟ استنصر المسلمون مسلمان مدد مانگتے. یہ کون سی اردو ہے؟ یہ مسلمان مدد مانگتے، یہ کون سی اردو ہے؟ مجھے کوئی بتا دے یہ اردو ہے؟ بھئی یا تو ہوگا کہ مسلمانوں نے مدد مانگی، یا ہوگا مسلمان مدد مانگتے ہیں. یہ مانگتے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں نے مدد طلب کی. اوکے ٹھیک ہے جی. اخوانہم کا بن گیا ان کے بھائی سے. نہیں اس کو ترجمہ جو کر رہی ہے نا کسی وجہ سے کرنا چاہیے. اخوان بھائی ہوتا ہے. آپ کو بھائی کا کیا بتایا گیا؟ سر میرے ذہن میں تو یہی آیا تھا. بھائی تو اخن ہوتا ہے نا. ہاں تو اخوان اور اخن ایک ہی ہے؟ نہیں فرق ہے. تو پھر فرق کریں نا آپ. اخوان بھائیوں سے. ہاں جی. مسلمانوں نے مدد طلب کی ان کے بھائیوں سے. اب یہ ترجمہ آپ بتائیے کیسا ہے؟ ان کے بھائیوں سے یہ کیسا ترجمہ ہے؟ اردو میں اپنے بھائیوں اپنے آ گیا سر یہاں پہ اپنے بھائیوں اس سے. لیے تو میں کہہ رہا ہوں اردو میں ترجمہ کریں نا. یہ تو انگریزی کا ترجمہ ہے. اس کے بھائیوں سے. مسلمانوں نے مدد طلب کی اپنے بھائیوں سے. جی. فَنَصَرُوهُمْ پس وہ سب مدد کریں ان کی. کریں یہ کون سی اردو ہے؟ یہ تو میں ابھی ورڈ بائی ورڈ کر رہی ہوں، میں تھوڑا ارینج کرتی ہوں. بس وہ مدد نصرو تو ہو گیا، وہ سب مدد کرتے ان سب کی. آپ لوگ فعل سے ہٹ کیوں جاتے ہیں؟ یہ کون سا فعل ہے نصرو؟ نصرو ماضی ہے. تو ماضی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ بس ان سب نے مدد کی. ہاں ان سب کی. ختم. ماضی کا مدد کی ہوگا. کچھ نہیں مکس اپ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ لوگ اس سٹیج میں نہیں ہے. یہ ماضی اور مضارع کا صحیح استعمال، اس کا صحیح ترجمہ اب یہ آنا چاہیے آپ کو. جی سر. اوکے جی امبر آگے چلیے. جی سر. اتنا سلو کریں گے تو پوری نہیں ہوگی ایکسرسائز. پھر جلدی جلدی کریں. جی سر. نمبر 4 ہے ضربنا الجدار بالاحجار فانهدم. یہ کیسے پڑھ دیا؟ فانهدم سوری. ضربنا الجدار بالاحجار فانهدم. جی. ضربنا الجدار کا ہوگا کہ سر یہ پہلے ضربنا جو ہے نا یہ تو میرے خیال میں یہ ماضی کا 15واں سیغہ ہو گیا کہ ہم نے تو آپ کا مارا. خیال ہے نا. پکا کیا ہے؟
یہی ہے شاید جی. اچھا شاید، تو پھر پکا کیا ہے؟ نہیں یہی ہے، ہم نے مارا، ہم سب نے مارا. ویری گڈ. جدار دیوار، ٹھیک ہے، ہم سب نے دیوار پر مارا آئی گیس. اچھا اچھا یہ تو سر یہ ہو گیا ہم سب نے مارا، جدار دیوار ہو گئی. بالاحجاری تو یہ آپ تمیز کریں اس کے اندر. سوری، تمیز کا مطلب اردو میں بڑا خراب ہوتا ہے، عربی میں تمیز کا مطلب ہوتا ہے کہ فرق کریں. جی الجدارہ، یہ الجدارہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول ہے، اس کو مارا گیا ہے. اچھا دیوار پر مارا گیا ہے، دیوار کو مارا گیا ہے، دیوار کو مارا گیا ہے، دیوار پر مارا گیا. بہرحال آپ اس کو بے دھڑک ہو کے ترجمہ کرتے. دربنا فعل ہے، ہم نے مارا، اور الجدارہ مفعول ہے نصب حالت میں. ہم نے دیوار کو مارا یا ہم نے دیوار پر مارا، جو چاہے آپ کے آگے کا دیکھ کے اس کو بنا لیں. بالاحجاری، جی بالاحجاری تو احجار جو ہے وہ تو جو ہے وہ سر وہ اس کے میننگ ہے پتھر کی یعنی کہ جمع ہے نا؟ جی بالکل. بالاحجاری پتھر سے مارا، یعنی کہ ہم سب نے دیوار کو پتھر سے مارا. سب مل کے یا ایک پتھر سے پتھروں کیسے مار سکتے سوری ہیں؟ جی سب مل کے ایک پتھر کیسے مار سکتے ہیں؟ ہاں پتھروں سے مارا. یہ احجار جو ہے وہ ہے پلورل ہے. جی. اور فن ہدامہ تو یہ سر انہدام جو ہم نے پڑھا تھا وہ ورڈ ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ یہ کون سے سیرے میں ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. فن ہدام، سمجھ میں آ رہا ہے انہدامہ، اس میں کیا چیز نہ سمجھنے والی ہے؟ اس کا مطلب ہے بیسک کمزور ہے. آپ کو بیسک بتایا گیا تھا کہ ماضی کی ٹپ آپ کو یہ دی گئی تھی کہ سب زبر ہوتے ہیں. ماضی کی ٹپ دی گئی تھی آپ کو یہ ٹپ کے نہیں دی گئی؟ جی بالکل سب زبر ہوتے ہیں. مضارع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ لام کلمے پہ ضرور پیش ہوتا ہے سارے مضارعوں میں. ٹھیک ہے. تو اب اس کی اتنی بڑی ٹپ کے بعد آپ کو کیوں سوچنا پڑتا ہے؟ فن ہدامہ، منہدم کیا، یعنی کہ منہدم کیا، رائٹ؟ گرایا کہہ دیں. گرایا، جی گرایا. اب یہ گرایا نہیں ہے، یہ ماضی ہو گیا نا. آپ یہی اس پہ آ نہیں رہی جس پہ میں بار بار آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ اگر سب زبر ہو تو ماضی ہوتا ہے، اگر مضارع ہو تو لام کلمے پہ پیش ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ مضارع ہے یہ، سوری ماضی ہے یہ. ماضی، تو ماضی کا ترجمہ کیسا ہوگا؟ سب پہ زبر ہے تو ترجمہ کیسے ہوگا ماضی کا؟ گر گئی. گر گئی، ختم ہو گئی بات. اتنی سی بات تھی، اتنا ٹائم لے لیا آپ نے. اب پورا کر دیجئے. جی. ہم سب نے دیوار کو پتھروں سے مارا، اور دیوار پتہ نہیں سر یہ گر گئی کیسے اس میں فکس ہوگا؟ کیوں فا لگا ہوا نا؟ فا کے کیا معنی ہوتا ہے؟ فا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ فا کا سر وہ پس. ہاں آپ لوگ جو ہے نا زبان کو زبان کی طرح نہیں ٹریٹ کرتے، آپ لوگ اے بی سی ڈی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. دیکھیے آپ کو ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کے کئی معنی بتائے گئے ہیں. جو جملے میں خوبصورتی سے فٹ ہوتا ہے وہ فٹ کیا کرے. اس کے معنی آپ کو تو بھی بتائے گئے ہیں، پس بھی بتائے گئے. اب آپ نے ضروری ہے کہ پس ہی لگانا ہے ہر جگہ. جی پس لگانے سے بھی شاید برا نہ ہو، لیکن آسان اردو میں ہم نے دیوار کو پتھروں سے مارا تو وہ گر گئی. تو اس میں اتنا مسئلہ کیا ہے یار؟ میرے تو سمجھ نہیں آ رہا. کنسٹرکشن میں مسئلہ آ رہا ہے، اس میں مسئلہ آ رہا ہے، سارے الفاظ کے معنی آ گئے پھر بھی جڑ نہیں رہا ہے جملہ. کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے؟ ہم نے دیوار کو پتھروں سے مارا تو وہ گر گئی.
بات ختم ہو گئی. جی سر. جی آگے چلیے. حفظہ 5 نمبر کتنے ہیں بھائی؟ اس میں ٹائم کم رہے گا. جی سر. جی سر یہ میں کر رہی ہوں. سر یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یہ تو آپ کے کورس ان کا کے موٹو لیے ہے. بھلائی. جی سر. آپ کے کورس جو آپ کر رہی ہیں سو اس کا موٹو ہے. جی سر. جی سر ان کے لیے بھلائی ہے جو قرآن کی تعلیم دیں اور اس پر عمل کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے بھلائی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں سے کہاں؟ یہ تم لوگوں کو پتہ ہے کیا چکر ہے؟ یہ جو تم لوگ ورڈ بائی ورڈ کے چکروں میں ہوتی ہو نا، یہ کون سی یہ تفسیریں کر رہی ہو تم لوگ؟ خیرکم کا مطلب ان کے لیے بھلائی ہے؟ نہیں سر ان پر خیر ہے. ان پر سر ان پر ہوگا. ارے بی بی خیرو کوئی اسم ہوتا ہے؟ خیرکم میں نہیں سر. خیرو کوئی لفظ ہوتا ہے؟ اسم نہیں ہے. نہیں سر. سر یہ تو اس کے ساتھ ہے نا. میرا آگے سوال اس اپنی میں جگہ ہے. آپ وہ جو مرضی ہے آپ بولتی جائیں. میں آپ سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں. خیرو کوئی لفظ ہے؟ نہیں سر. تو پھر کیا ہے یہ؟ الگ سے سر یہ خیرکم پورا ہے. میں تو آپ پھر وہی آپ بولتے جائیں، جو مرضی ہے بولتی جائیں. خیرو کیا ہے؟ خیرکم ایک لفظ تو نہیں ہے. کم تو کسی اور چیز کو کہتے ہیں. جی سر کم تو سر ضمیر ہے نا. ہاں تو وہ اس کے ساتھ آ آپ رہے ملا کیوں رہی ہیں؟ میں تو پوچھ رہا ہوں خیرو کیا ہے؟ سر خیرو کبھی لفظ سنا ہے آپ نے خیرو؟ بھلائی کا معنی آپ نے نہیں سر. خیر کہیں نہیں سر. خیر ہے. پھر کیوں کہہ رہی ہیں؟ سر غلط کہہ رہی ہوں. خیرن تو میں نے سنا ہے. جی سر. خیرن تو سنا ہے میں نے. ہاں جی سر خیرن تو ہے. تو پھر یہ خیرو کیا ہے؟ خیر سر یہ وہ ہے نا سر مضاف. اوکے تو کہیں نا پھر آپ مضاف الیہ کا ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے خیر ہے. نہیں سر اس کے لیے خیر نہیں ہے. سر اس کا ترجمہ ہوگا ان پر بھی نہیں سر. کا کی آتا ہے نا جب مضاف ہوتا ہے تو ان پر ہم ان کی خیر ہے بھی بول سکتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، یہ کم جو ہے یہ ان کب سے ہونے لگا ہے؟ تم سر تم ہے یہ. سوری اوکے تم ہے یہ ان نہیں ہے. یہ تم مذکر وہ ہے جمع کا صیغہ ہے. چلے حاضر میں کم کرتا ہوں. دیکھیے اس کو میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے اور انگریزی کا ترجمہ آپ کے پاس لوگو بنا ہوا ہمارے ہر فلائر کے اوپر لکھا ہوا ہے. ہر جگہ یہ ہم نے ترجمے لکھے ہوئے. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. آپ کو بار بار بتایا گیا. جیسے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوکے سر سمجھ گئی میں. یہ سپرلیٹو سر اللہ سب سے بڑا ہے. تم میں سب سے سر یہ بہتر ہے تم سے. ہاں جی سر سمجھ آ گئی. یاد آ گئی. مجھے بتاؤ تم نے کون سی انگریزی پڑھی ہے کہ سپرلیٹو بہتر ہوتا ہے؟ نہیں سر وہ بہترین ہوتا ہے. بہترین ہے تم میں سے. اٹس دی بیسٹ. تو اب کیا ہوا فائنل؟ سر یہ ہوگا تم میں سے بہترین ہے جو قرآن کی تعلیم دیں اور اس پر عمل کریں. نہیں تم میں سے بہترین بالکل نہیں. بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے اور جو آپ بول رہی ہیں اس کا. سر بہترین ہے تم میں سے. تم نہیں. اوکے سر خیرکم کا تو تم میں سے بہترین ہے. دا بیسٹ امانگ یو. ایگزیکٹلی. صحیح ہے. آگے چلیے. جو من سر جو ہو گیا تعلم القرآن. تعلمہ جو ہے یہ اس کے وزن پر آ رہا ہے نا سر. تفاعلہ کے وزن پر تفاعلن کا وہ ہے. تو سر اس کا تو تعلیم دینا ہے نا. مطلب یہ علم حاصل کرنا نہیں ہے. علم پہنچانا ہے. بالکل نہیں.
علم حاصل کریں، قرآن تعلیم حاصل کریں. یہ تعلیم کیوں آ رہی بار بار؟ سیکھنا ہے، لرننگ. اچھا جو سیکھیں قرآن کو، اوکے، جو سیکھیں قرآن کو اور اس پر عمل کریں. یہ عمل کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ذہن میں تمہارے لکھا ہوا ہے. میں یہی تو آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہی ہے. یہ جو لوگ تفسیریں کر رہی ہیں نا کلاسوں میں جا کے، یہ جو آپ لوگ جا کے ورڈ ٹو ورڈ میننگز اور تفسیریں کرتی ہیں نا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں معنی. سامنے علمہ لکھا ہوا ہے، آپ کہہ رہی ہیں عمل کرو. علمہ کا مادہ کیا ہے؟ اچھا اوہو عملہ، اوہو سوری سر، یہ تو علم کا ہو گیا نا، عین لام میم ہو گیا یہ تو سر، اور اس کو سکھائیں. ویری گڈ. علمہ سر، یہ فعل کے وزن پر ہو گیا، تفیلن باب تفیلن. صحیح ہے سر. پتہ ہے کیا پرابلم ہوا ہے؟ صحیح سر. جس وقت آپ نے جس وقت آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ سب صحیح ہو گئی. ہاں جی سر. آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ لوگ. جی سر. ذہن میں آپ کے پہلے سے معنی آ جاتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہوں گے، پھر آپ کو وہ نظر ہو جانے لگتا ہے. علامہ جو ہے وہ عملہ نظر آنے لگتا ہے. بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ میں نے اتنی دفعہ اسٹیٹمنٹ پڑھی اور مجھے ایک دفعہ کر نہیں ہوا کہ عملہ ہے نہیں ہے اور یہ علامہ ہے، اور میں اس کو عمل کرنے پہ بار بار وہ کہی جا رہی تھی. سوری سر. نہیں سوری کی بات نہیں بیٹا، یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس میں سوری کی کیا بات ہے؟ خدا نہ خاصہ. جی سر. نہیں سر، آئی نو وہ آپ کا میں پوائنٹ سمجھ گئی ہوں، مگر واقعی میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنے مائنڈ کو بلاک کر لیتے ہیں کہ وہ ایک ورڈ آ گیا، اس کو ہم اس ورڈ کو نہیں پڑھ رہے ہوتے ایز اٹ از، ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وچ از ان آور مائنڈ، کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ ہوگا، ہم وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور وہ صرف لفظ کے لیے نہیں ہے، پوری آیت کے لیے ہے. ہاں جی بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ پھر اس کا تو پورا میننگ کانٹیکسٹ ہر چیز چینج ہوگی. اب اس کے معنی ہوئے دی بیسٹ امنگسٹ یو، تم میں بہترین جی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. رائٹ سر. The best amongst you is he who learns Quran and teaches it. جی سر، جو قرآن سیکھے اور ان کو سکھائے. جی سر. اتنا بڑا ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ کھلتا کیوں نہیں ہے یار؟ یہ تو کچھ اور ہی کھل گیا بھائی. سوری. چلے ٹھیک ہے. جی جناب آگے چلیے، ٹائم ہمارا 5 منٹ رہ گیا. ابھی کس کی باری آ گئی؟ اب ناظم صاحب. سر استرشد الطلاب من الاستاذ فارشدهم. جی رشدہ کیا ہے سر؟ کیا ہے یہ باب؟ تو اس کا ہے استفعال. ویری گڈ، بہت اچھے، بالکل. جی استرشدہ یعنی گائیڈنس مانگنا، رہنمائی مانگنا. آپ کہتے ہیں نا مرشد، کہتے ہیں نا مرشد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی مرشد کا مطلب جو رہنمائی کرے. ہاں تو مرشد تو مصدر ہو گیا نا؟ نہیں مرشد نہیں ہے یا معنی، وہ تو میں نے مادے کے معنی آپ کو بتایا. استرشدہ استفعال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باب استفعال کیا بتاتا ہے؟ کیا خصوصیت پڑھی آپ نے؟ استفعال یعنی جو بہتری کرے، اور وہ نہیں بالکل نہیں، بہتری کا بالکل نہیں ہے، غلط. اچھا مطلب استغفر اللہ میں کیا کرتے ہیں آپ؟ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. صحیح کہا آپ نے، معافی مانگتے ہیں. جی تو کیا مطلب ہوا استفعال کا؟ یعنی طلب کر رہے ہیں سیدھا راستہ. استرشدہ طالب علموں نے استاد سے سیدھا راستہ طلب کیا. فارشدہم اور وہ سیدھے، اور وہ سب سیدھے ہو گئے. ارشدہ کا کیا مطلب ہوا؟ من الاستاذ. جی ارشدہ کا کیا مطلب ہوا؟ ارشدہ سیدھا ہونا، صحیح راستہ پا لینا. یہ ماضی ہے، مضارع ہے، مصدر ہے، کیا ہے؟
ماضی ہے، ماضی ہے. تو ماضی کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ماضی کا پہلا صیغہ ہے یہ، جو اس کے استفعل کے. ارے سر ترجمہ کیسے ہوگا؟ تو سیدھے، تو وہ سیدھے ہوئے. یہ ہوئے کیوں؟ ارشدہ، اس میں وہ ہوئے کہاں سے ہو گیا؟ ارشدہ تو پہلا صیغہ ہے. تو اس نے ہدایت دی، ارشدہ. اچھا، تو اس نے ہدایت دی. تو اس نے ہدایت دی، یعنی انہوں نے اس نے ہدایت دی ان کو. ہاں اچھا، یہ ہم جو ہے ضمیر ہے ان کے لیے، یعنی طلاب کے لیے، طلاب کو. تو استاد نے ان کو ہدایت دی. ٹھیک. استرشد الطلاب من الاستاذ فارشدهم. جی سر، انہوں نے سیدھے راستے کی طلب. طلاب تو طالب علموں کے لیے آیا نا، طلاب تو جمع ہے نا، طالب کی. جی طالب کی جمع ہوئی نا، طلاب. جی فائنل کر رہے ہیں آپ اس کا؟ جی جی. تو طالب علموں نے استاد سے، من الاستاد، استاد سے ہدایت طلب کی. تو ویری گڈ. تو اس نے ان کو ہدایت دی. ویری گڈ. فارشدہم، تو اس نے ان کو ہدایت دی. ویری گڈ. اوکے جی. عفیفہ 7 نمبر. جی سر، یقاتل المسلمون الکفار. سر یہ جو یقاتلو ہے یہ ہمارا وہ بن گیا، مضارع بن گیا اس کا مفاعلتن کا. ویری گڈ، بہت اچھے. اس کا بن گیا مسلمان جنگ کرتے ہیں یا کریں گے کفار سے. بہت اچھا کیا آپ نے عفیفہ، ویل ڈن، ویری گڈ. جی امبر 8 نمبر. جی سر، نمبر 8 یکتسب. یہ تمہارے لیے امبر خاص طور پہ. جی سر، یکتسب الزوج وتنفق الزوجۃ. سر یہ مگر میں 3 ورڈ آخر کے تو سمجھ میں آ رہے ہیں. یکتسب کا میننگ کیا ہے؟ ایکوائر کرنا. جی. تو کیا؟ کمانا. کمانا. آنا. اچھا، کمانا. یہ عمیر کے دل کی آواز ہے یہ. جی تو مطلب سر یہ ہے کہ یکتسب کمانا، یعنی سر میں اب جو ہے نا اس کے اندر ورڈ ٹو ورڈ نہیں کر پا رہی، لیکن میں سمجھ رہی ہوں. اچھا کریں. اٹس سم تھنگ کہ شوہر جو کمائے، جو نہیں ہے اور جو کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی. اچھا دیکھو یہ مضارع ہے نا. یکتسبو کیا ہے؟ دونوں مضارع ہیں سر اس میں. ناظم صاحب آپ نہ بولے بالکل. یکتسبو یہ تو مضارع ہے نا. تو مضارع کا ترجمہ مضارع کی طرح کریں. شوہر کمائے گا. کمائے گا نہیں، مضارع یا میں کماتا ہے. ہاں شوہر کماتا ہے اور بیوی خرچ کرتی ہے. ہاں بالکل صحیح سمجھا آپ نے. جی اتنا کوئکلی سے میں یہی سمجھ سکتی تھی. یہ دونوں مضارع ہیں نا. تنفقو بھی مضارع ہے، یکتسبو بھی مضارع ہے. تنفقو بھی. جی بالکل. تنفقو ابھی ہم نے پیچھے 11 نمبر جو اسی مشق میں آیا تھا تو ہم دیکھا تھا. یہ نیچے والی تو کر لی نا ہم نے. جی سر، یہ نیچے والی یہ کر لی. جی ہو گیا جی. پھر آپ کا ماشاءاللہ ایکسرسائز بھی ہوگی. ٹائم بڑا صحیح ٹائم بھی ہوئی یار. ویری لانگ ایکسرسائز. آج کی ایکسرسائز سے تو آپ لوگوں کو پکا ہو جانا چاہیے. اتنی لمبی ایکسرسائزیں تھی. جی سر. اچھا کر لیا. تھوڑی ڈانٹی شاٹی تو میں نے مار دی، لیکن آئی تھنک یو ہیو ڈن ویری نائس. بہت اچھا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس ٹو ارلی فار ڈیٹیل نالج نا. ابھی اتنی ڈیٹیل، آہستہ آہستہ آپ لوگ اس میں پکے ہو جائیں گے. جو میرا تو خیر ہے پروگریس بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم ویری ہیپی ود دا پروگریس.
جی سر. سر ایک چیز مجھے ابھی ہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جیسے ہمیں کوئی ورڈ کے اگر میننگ فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں عربک کے اندر تو کہاں سے کریں؟ مطلب ایگزیکٹلی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ورڈ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. آپ فکر ہی نہیں کریں، آپ کو ابھی ہم عربی ڈکشنری بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ جسٹ ویٹ فار اے لیسن اور ٹو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سر. اوکے، بالکل شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.